یہ کہانی ایک ایسے پکشی کی ہے جو آج جنگل میں سب سے کامیاب پکشی ہے۔ اس پکشی نے وہ کامیابی کیسے حاصل کی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دور کسی جنگل میں چڑیوں کا ایک پریوار رہتا تھا۔ پاپا چڑیا کے مر جانے کے بعد مما چڑیا کے لیے اپنے بیٹے کا پالن پوشن بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ محنت کرتی، وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، کیونکہ اسے آس تھی کہ ایک دن ضرور آئے گا جب اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا پکشی بنے گا اور اسے اپنی زندگی کے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ مگر افسوس کہ اس کا بیٹا پڑھنے میں کچھ زیادہ تیز نہ تھا، کیونکہ وہ اپنا کام سمے پر نہیں کرتا تھا۔ کوکو بیٹا، آپ کے ایگزامز آنے والے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پڑھائی دل لگا کر نہیں کرتے ہو۔ مما، میں اپنا ہوم ورک اسکول میں ہی کر لیتا ہوں، کچھ پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو میں کیا پڑھوں؟ بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے نہ ملے؟ کوئی بھی کتاب کھولو، کیول ہوم ورک کر لینے سے ہی تو کام نہیں چلتا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن کوکو کا ٹیچر کوکو کو ایک چٹھی دیتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا یہ چٹھی آپ کی مما کے لیے ہے، آپ یہ چٹھی گھر جا کر اپنی مما کو دے دینا۔ کوکو وہ چٹھی لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ جاتا ہے۔ مما، ٹیچر نے یہ چٹھی آپ کے لیے دی ہے۔ لاؤ بیٹا، میں دیکھتی ہوں۔ پھر مما چڑیا اپنے بیٹے سے وہ چٹھی لے کر پڑھتی ہے، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا پڑھنے میں ذرا بھی دل نہیں لگاتا اور ہمارے اسکول کے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارے اسکول کا نام خراب ہو، کیونکہ یہ فیل ہوگا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو اپنے اسکول سے نکال رہے ہیں، آپ اسے گھر میں ہی پڑھائیں۔ مما، ٹیچر نے کیا لکھا ہے چٹھی پر؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ کچھ نہیں بیٹا، ٹیچر نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ہمارے اسکول میں آپ کے بیٹے کو پڑھانے لائق ٹیچر نہیں ہے، آپ اسے کسی اور اسکول میں داخل کروا دیں۔ یہ سن کر کوکو خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ دیکھا مما، آج ٹیچر بھی مان گئے کہ میں کتنا ذہین ہوں۔ اب میں دوسرے اسکول میں جا کر کچھ زیادہ محنت کروں گا اور ثابت کروں گا کہ میں دوسروں سے الگ ہوں۔ مما چڑیا وہ چٹھی اپنی الماری میں رکھ دیتی ہے۔ دوسرے دن مما چڑیا اپنے بیٹے کو دوسرے اسکول میں داخل کروا دیتی ہے۔ اب بیٹا میں چاہتی ہوں کہ یہ اسکول بھی تمہاری ایسے ہی تعریف کرے جیسے پہلے اسکول والے کرتے تھے۔ مما، میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ میں محنت کروں گا، میں پہلے سے زیادہ لگن سے پڑھوں گا۔ پھر اس دن سے کوکو میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے۔ وہ رات کو دیر تک لالٹین جلا کر پڑھتا، وہ زیادہ محنت کرتا، وہ سمے پر سارے کام کرتا۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے اور کوکو اسکول کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیتا ہے۔ پھر اسے آگے کی پڑھائی کے لیے دوسرے جنگل جانا تھا۔ مما، میں آپ سے دور جا رہا ہوں، کیا آپ دکھی ہیں؟ نہیں بیٹا، میں دکھی نہیں ہوں، کیونکہ ایک ماں کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا جنگل میں سب سے کامیاب پکشی بنے، اور اسے کامیاب دیکھنے کے لیے ماں کی پریکشا تو ہوتی ہی ہے۔ آپ جاؤ بیٹا، اور جب واپس آؤ تو میری آشائیں پوری کر کے آنا۔ جاؤ بیٹا۔ مما، میں وعدہ کرتا ہوں میں جنگل میں سب سے کامیاب پکشی بنوں گا، میں محنت کروں گا، میں آپ کے سپنے ضرور پورے کروں گا۔ پھر کوکو ہوائی موٹر پر بیٹھ کر دوسرے جنگل چلا جاتا ہے۔ مما چڑیا
دوسرے پکشیوں کے گھر میں کام کرتی اور جو پیسے بچتے اپنے بیٹے کے لیے بھیج دیتی۔ اس کا بیٹا بھی اپنی مما کے سپنے پورے کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا، وہ سمے ضائع نہ کرتا، وہ پڑھتا۔ 1 سال گزر جاتا ہے، سمے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کوکو اپنی پڑھائی مکمل کر کے بڑا آفیسر بن جاتا ہے۔ کوکو بیٹا، ہمیں گرو ہے آپ پر کہ آپ ہمارے کالج سے پڑھے اور آج آپ بڑے آفیسر ہو۔ ٹیچر، یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے۔ کل میری ماں مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ میں نے کر دکھایا وہ سب جو میری ماں کا سپنا تھا۔ دوسرے دن کوکو گھر آنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ سفر کٹ گیا اور وہ اپنے جنگل پہنچ گیا۔ بیٹا، 10 دن پہلے آپ کی مما ٹھنڈ لگنے سے مر گئی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ سے رابطہ کریں مگر نہ کر سکے۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو ماں تھی، اور اب سب کچھ ہے تو ماں نہیں ہے۔ میرے کس کام کی یہ پڑھائی؟ آفیسر تو بن گیا، مگر کسے بتاؤں کہ میں آفیسر ہوں؟ کون خوش ہوگا میرے آفیسر بننے پر؟ پھر روتے ہوئے کوکو اپنے گھر جاتا ہے۔ رات کو کوکو اپنی مما کی الماری سے اپنی مما کی اینک نکال کر لگا لیتا ہے۔ وہ اپنی مما کی پرانی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا جب وہ چٹھی اس کے ہاتھ لگی جو آج سے 2 سال پہلے اس کے طوطے ٹیچر نے اسے دی تھی۔ کوکو وہ چٹھی پڑھتا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے بارش کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ مما، آپ نے مجھے نراش نہیں کیا، مجھے حوصلہ دیا آگے بڑھنے کا، پڑھنے کا۔ مجھے اسکول سے نکال دیا تو آپ نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے مجھ پر وشواس کیا۔ ماں، آپ جیسا کوئی نہیں، سچ ماں، آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، مما پاپا سب کرتے ہیں ہمارے لیے، اور بدلے میں کیا مانگتے ہیں؟ ہماری ہی کامیابی۔ اس لیے مما پاپا کا وشواس کبھی نہ توڑو۔ آپ کا دھنیہ واد۔ کالو اور گوری کوی کی وجہ سے سبھی پکشی بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ دونوں پتی پتنی ہمیشہ ہی برے کام کرتے۔ کبھی وہ کسی پکشی کے گھونسلے سے بھوجن چوری کرتے، کبھی کسی بوڑھے پکشی کو دھکا دے کر گرا دیتے، اور کبھی کسی کمزور کو دیکھ کر اسے مارتے۔ کبوتر بھیا، اب تو گوری اور کالو کچھ زیادہ ہی بگڑ گئے ہیں، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسے برے کام نہ کریں۔ انہیں سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، میں تو کہتا ہوں انہیں اس جنگل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ نہیں کبوتر بھیا، اگر وہ برے ہیں تو ہماری اچھائی یہی ہے کہ ہم انہیں اچھائی اور برائی میں فرق بتائیں، انہیں سمجھائیں، نہ کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو پھر چلو چڑیا، ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسے چڑیا اور کبوتر گوری اور کالو کوے کی طرف جاتے ہیں۔ کوے بھیا، کل مجھے طوطا ملا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کا بھوجن چھین لیا، آپ کیوں ایسے برے کام کرتے ہو؟ چڑیا، ہم کیا کریں، محنت ہم سے ہوتی نہیں ہے، آخر پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے، اگر چوریاں نہ کریں تو اور کیا کریں؟ آپ میرے دوست ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں، نہ جانے ہم کیوں ایسا نہیں کر پاتے۔ کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے، آپ کوشش کرو، اپنے دل سے وعدہ کرو کہ آپ کوئی بھی برا کام نہیں کرو گے۔ آپ بوڑھی فاختہ کے پاس جائیں، میں نے سنا ہے اس سے ملنے سے پکشی برے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ہم آج ہی بوڑھی فاختہ کے پاس جاتے ہیں۔ پھر کوا اور کوی بوڑھی فاختہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔
बुरे काम छोड़ने आए हो कौवों, क्या आप? जी जी माँ जी, हम चाहते हैं कि हम बुरे काम छोड़कर अच्छी जिंदगी गुजारें, मगर हमसे ये सब नहीं होता। मेरे पास एक जादुई घड़ी है, ये घड़ी आप ले जाओ। इस घड़ी में 24 घंटे हैं। अगर आप दोनों 23 घंटे अच्छे काम करोगे तो आखिरी का 1 घंटा जो 24वां होगा, उसमें आपके मन की हर मुराद पूरी होगी। आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा। अच्छा माँ जी, फिर तो जरूर हम बुरे काम छोड़ ही देंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वो जादुई घड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कौवे वो घड़ी दीवार पर लगा लेते हैं और फिर दूसरे दिन वो सारा दिन अच्छे अच्छे काम करते हैं। वो चोरी करने की बजाय अपना भोजन ढूंढ कर खाते हैं। वो बीमार बुलबुल को मीठा फल ला कर देते हैं और किसी से भी लड़ाई नहीं करते। गौरी, आज मेरे मन में बहुत शांति है क्योंकि आज हमने कोई भी बुरा काम नहीं किया। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। 23 घंटे तक हमने कोई बुरा काम नहीं करना, फिर ही वो जादुई घड़ी हमारी इच्छा पूरी करेगी। फिर ऐसे ही 23 घंटे गुजर जाते हैं और घड़ी का आखिरी 24वां घंटा शुरू हो जाता है। कालू जी, अब हमारी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। गौरी, मगर हम क्या मांगे घड़ी से? हम घड़ी से बड़ा खजाना मांग लेते हैं। फिर गौरी घड़ी से कहती है, जादुई घड़ी, मुझे बड़ा खजाना दे दो जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए अमीर बन जाऊं। वो काफी देर तक इंतजार करते हैं मगर घड़ी उन्हें कुछ भी नहीं देती। गौरी, अब तो 2 घंटे हो गए हैं, इस जादुई घड़ी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है हमसे आज कोई ना कोई बुरा काम हो गया होगा। हम कल आज से भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे और बुराई से बचेंगे। शायद ये जादुई घड़ी कल हमारी इच्छा पूरी कर दे। वो ऐसा ही करते हैं और दूसरे दिन पहले दिन से भी ज्यादा अच्छे काम करते हैं। वो पानी में गिरी हुई तितली को पानी से निकालकर उसकी जिंदगी बचाते हैं। तोते के घोंसले में अमरूद था, तोता भी घोंसले में नहीं था, मगर वो चोरी नहीं करते, वो अपना भोजन ढूंढ कर खाते हैं। कालू जी, अब घड़ी का आखिरी घंटा शुरू हो गया है। आज क्या मांगे जो ये घड़ी हमें दे? गौरी, संतान के बिना घर सूना सूना है, क्यों ना आज हम इस जादुई घड़ी से संतान ही मांग कर देखें। फिर गौरी सच्चे दिल से जादुई घड़ी से संतान मांगती है और वो सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी एक अंडा देती है जिससे एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। वो दोनों बहुत खुश थे। गौरी बहन, बहुत बहुत बधाई हो, ऊपर वाले ने आपको बेटा दिया है। चिड़िया बहन, जिस दिन से जादुई घड़ी मेरे घर में आई है, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और इस जादुई घड़ी ने मेरी एक ही इच्छा पूरी की है और मुझे संतान मिल गई। अब हमने फैसला कर लिया है कि हम हमेशा ही अच्छे काम करेंगे। बूढ़ी फाख्ता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। कौवो, देखा, जब पक्षी खुद को बदल लेते हैं तो फिर ही ऊपर वाला भी उनकी सुनता है। ये घड़ी कोई जादुई घड़ी नहीं बल्कि साधारण घड़ी है। अब आप हमेशा ऐसे ही रहना और कोई बुरा काम ना करना। फिर कौवे अच्छे और सच्चे कौवे बन जाते हैं और खुशी की जिंदगी गुजारते हैं।